بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر میرے پچھلے جو لیکچر جو میلاد النبی کے حوالے سے تھا، تو اس میں نے کچھ قرآن مجید کی آیات سے استشہاد کرتے ہوئے میلاد النبی کی فضیلت پر بات کی تھی۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں حارث فاروقی صاحب، تو ان کا میسج آیا ہے اور ان کا میسج بھی آپ سن لیجئے گا کہ یہ جو دو آیتیں ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور قُلْ بِفَضْلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ دو آیات انہوں نے ریفرنس کے طور پہ دی ہے، اور میں نے ان آیات کو بیان کر کے عرض کیا تھا کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد منانے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کیا یہ ترجمہ آپ کو سمجھ آیا ہے یا صرف آپ کے اعلیٰ حضرت کو سمجھ آیا ہے، صحابہ کرام کو نہیں سمجھ آیا؟ تو کسی ایک صحابی کا نام بتا دیں جنہوں نے حضور کی ولادت کی ان آیات کی روشنی میں خوشی منائی ہو۔ دیکھیے، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ دو آیتیں نازل ہی میلاد النبی کے حوالے سے ہوئی ہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے، جیسا کہ ہمارے بھائی نے کہا، وہ بڑی عجیب بات ہے، معیوب بات ہے، غیر مناسب بات ہے۔ جو میں نے استدلال کیا تھا، اس استدلال کو قیامت تک کے لیے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمت کا تذکرہ کیجیے، اور فحدث متعدی ہے۔ علماء جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، دوسروں کو اس میں شریک کر کے اس کا تذکرہ کرنا۔ اچھا، یہ جو آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا مطلب میں کہتا ہوں کہ چلے میلاد النبی نہیں ہے، آپ بتا دیں اس کا مطلب کیا ہے۔ میلاد النبی حضور کی خوشی منانے کا، آمد کا ایک ایونٹ ہے۔ آپ میلاد النبی کو چھوڑ دیں، اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنے کا اللہ خود حکم دیتا ہے کہ میری نعمت کا چرچا کرو۔ نعمت کا چرچا کرنے کے لیے آپ چھوڑ دیں میلاد کو، آپ کوئی اور دن رکھ لیں۔ پہلے تو آپ یہ طے کر لیں کہ کیا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو اور آپ کی آمد کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اگر سمجھتے ہیں تو پھر آدھا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر حضور کی ولادت کو آپ نعمت نہیں سمجھتے تو پھر لا علاج ہے یہ مرض، یہ تو پھر معاذ اللہ دائرہ اسلام سے بھی نکلنے والی بات ہے۔ اچھا، اگر آپ نعمت سمجھتے ہیں تو پھر قرآن کہتا ہے اس نعمت کا تذکرہ کرو۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میلاد النبی اس نعمت کے تذکرے کی ایک بہترین صورت ہے۔ آپ کو اس صورت سے اختلاف ہے، بالکل نہ کیجیے۔ میلاد کرنا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور میلاد نہ کرنے والا گناہ گار بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مستحسن عمل ہے جو کئی دین کے تقاضوں سے ابھرتا ہے، اور جس کے الٹیمیٹ نتیجہ پوری کی پوری شخصیت اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ نہ کیجئے، آپ کوئی اور دن رکھ لیجئے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کو اللہ کی نعمت مانتے ہیں، اس نعمت کے چرچے کا کوئی اور دن رکھ لیجئے، اس نعمت کے تذکرے کا کوئی اور طریقہ رکھ لیجئے، لیکن رکھیے ضرور۔ صرف میلاد کا انکار کر کے، اس نعمت کا انکار کر کے اپنے آپ کو معتوب اور مغضوب مت ٹھہرائیے۔ دوسری بھی آیت بالکل یہی استدلال ہے، جس میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل ہے۔ پہلے یہ طے کر لیں کہ آپ کے نزدیک حضور کی ذات اللہ کی نعمت اور اس کا فضل ہے یا نہیں ہے۔ آپ اللہ کے فضل کی ایک فہرست بنائیں اور اس میں رکھ لیں اپنے ایمان کے مطابق کہ اللہ کے رسول کا نمبر کون سا آتا ہے آپ کے ہاں۔ ہمارے ہاں تو ہر نعمت اس سے چھوٹی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آمد جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو آپ کے ہاں جس بھی فہرست کے نمبر پہ آتا ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نعمت کا تذکرہ اور پھر نعمت پر خوشی منانا، شکر ادا کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ اس آیت سے بھی میلاد ثابت ہے، میں نے یہ کہا کہ اس آیت میں جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا کہا گیا ہے، حضور چونکہ نعمت کبریٰ ہیں، اور اس نعمت کبریٰ کے شکر ادا کرنے کی میلاد یا ایام میلاد ایک بہترین صورت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اس سے اختلاف ہے، آپ اس کی کوئی اور صورت اور کوئی اور دن متعین کر لیجیے، لیکن وضاحت اور صراحت سے بتائیے کہ قرآن کے یہ احکام، یا تو ہم اللہ کے رسول کو معاذ اللہ کی نعمت ہی نہیں مانتے اور فضل ہی نہیں مانتے، تو پھر آپ کے پاس اللہ کا کون سا فضل ہے اس کو لائیں۔ اور اگر یہ فضل اور نعمت ہے اور خوشی منانے کا بھی حکم ہے، فَلْيَفْرَحُوا نصیحتی سے، اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ چرچا کرنے کا، ذکر کرنے کا بھی حکم ہے۔
تو پھر آپ بتا دیجئے جی ہمیں یہ طریقہ کار پسند نہیں ہے، ہم اس کو خلاف شرع سمجھتے ہیں، ہم یہ والا ایک دوسرا طریقہ کار ہے جو وضع کر رہے ہیں، وہ طریقہ کار ابھی تک 14 صدیوں میں تو آپ دوسرا سامنے نہیں لا سکے۔ آپ کے ہاں طریقہ کار صرف یہ ہے کہ آپ اس کو بیان کر دیتے ہیں میلاد کے انکار کے لیے۔ تیسرا پہلو آپ نے یہ بیان کیا کہ صحابہ کرام نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اللہ کے بندوں، صحابہ کرام نے کیوں نہیں کیا؟ صحابہ کرام تو ہر دن اور ہر لمحہ حضور کی خوشی مناتے تھے۔ عروہ بن مسعود کی وہ حدیث پڑھیے بخاری کی، مسور بن مخرمہ کی وہ حدیث پڑھیے بخاری کی۔ آپ تو میلاد پہ شرع حدیث اور دلائل مانگ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنا لعابدان مبارک پھینکتے تھے تو نیچے صحابی اپنے ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ تو بتائیے اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ تو میلاد کی بات کر رہے ہیں، یہ اس کی نسبت تو چھوٹی چیز ہے، میں تو اس سے بڑی آگے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کا نبی ایک بشر ہے، وہ اپنا لعابدان جس کو آپ تھوکنا کہتے ہیں، وہ لعابدان مبارک پھینک رہے ہیں اور نیچے سے آبی ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ یہ شریعت کا، اس پر آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کون سا پہلو قابل تنقید ہے، اور صحابہ کے پاس وہ کون سی نص قرآن کی نص تھی، یہ حضور کا عمل تھا جس کی بنیاد پہ وہ یہ عمل کرتے تھے۔ آج آپ صحابہ کے پیچھے ایسے پڑ گئے ہیں، جناب صحابہ کا عمل ہوگا تو ہم باقی سارے عمل آپ صحابہ جیسے کرتے ہیں۔ پھر اس پہ آئیے، اسی حدیث میں صحابہ کرام جب حضور کا وضو کا پانی بچا ہوا نیچے گرتا تھا وہ نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھ پہ ملتے تھے، پھر ایک دوسرے کے ہاتھ پہ مل کے اپنے چہروں پہ ملتے تھے اور ہاتھوں پہ ملتے تھے۔ تو اس کی دلیل مجھے بتائیے کیا ہے؟ تو دیکھیے تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کیوں کہا جائے کہ میلاد اپنا کہاں لکھا ہوا ہے، بلکہ سوال یوں کیا جائے گا۔ کراچی کے ہمارے ایک بہت اچھے اسکالر ہیں ڈاکٹر راٹھور صاحب، کچھ عرصہ پہلے میں کراچی میں ان کے ساتھ پروگرام میں تھا، انہوں نے اس موضوع پر بڑا اچھا ایک پوائنٹ اٹھایا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے کہ میلاد کیا جائے؟ یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ میلاد کیوں نہ کیا جائے؟ کوئی دلیل ہے؟ قرآن کہتا ہے جو رسول دے اس کو لے لو، جو رسول منع کرے اس سے رک جاؤ، اور جس سے رسول نے منع نہیں کیا وہ دائرہ آپ کے لیے خالی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی خلاف شرع چیز نہیں ہے تو وہ جائز ہے۔ آپ شاہراہ پہ چلتے ہیں، صرف ان شاہراہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ انٹری منع ہے، جہاں جانا ناجائز ہو۔ ہر گلی کے اوپر نہیں لکھا ہوتا کہ ادھر آ جائیں یا ادھر چلے جائیں۔ تو آپ لوگوں کا یہ جو استدلال ہے یہ بڑا ہی کمزور ہے۔ آپ بتائیے مباح کا چیپٹر کہاں گیا فقہ کا؟ مستحسن کا چیپٹر کہاں گیا فقہ کا؟ مستحب کا چیپٹر کہاں گیا فقہ کا؟ فرض اور واجب تو کوئی نہیں سمجھتے، یہ تو کچھ جذباتی لوگ ہیں جی، اپنا جو میلاد نہیں کر رہا، بے شک وہ جتنا بھی عاشق رسول ہے اس کو ابلیس کہہ دیا، نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ لیکن آپ ایک مستحسن مستحب عمل کو میں ہی بغض میں اس کو مطلب انکار کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔